اجل کو دیکھ کر زیر فلک قرار آیا، اجل کو دیکھ کر زیر فلک قرار آیا، مصائب کی بالآخر ایک انتہا تو ہے۔ حقیقی معنوں میں موت ایک ایسی نعمت بے بہا ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف رب ذوالجلال کا چہرہ باقی رہے گا، اور تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ موت ایک ایسا عطیہ ہے، ایک ایسا تحفہ ہے جو مومن کو اس قید خانے سے نجات دلاتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ایک بندہ مومن کو، ایک انسان کو اللہ کی عبادت و ریاضت پر مجبور کرتی ہے۔ موت ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مرنا تو اسلام کی حالت میں ہی مرنا، کیونکہ موت انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ موت سے انسان کی اخروی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ موت کو، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مگر یہ بات ہے کہ موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی، موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی۔ جب انسان تکالیف میں مبتلا ہونے لگے، مصائب و آلام سے اس کی زندگی بھر جائے، تو وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ جب وہ زندگی سے بیزار ہو جائے تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ یہ دعا کرے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں خیر ہے، اور مجھے اس وقت اٹھا لے جب میرے اٹھائے جانے میں خیر ہے۔ موت انسان کو زندگی کے رنج و الم سے نجات دلاتی ہے۔ ایک بہت ہی بڑے فلسفی سے پوچھا گیا کہ کیا موت سے بھی زیادہ کوئی سخت ترین چیز ہے؟ جواباً اس نے کہا زندگی، کہ موت زندگی کے رنج و الم سے نجات دلاتی ہے۔ تو زندگی یہ بہت ہی سخت ترین چیز ہے۔ اگر اس زندگی کو نہ چھینا جائے، اگر اس زندگی کو ختم نہ کیا جائے تو انسان پوری زندگی رنج و الم میں گزار دے۔